بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللہ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو دیکھا، یعنی ان کے حالات پر آپ نے نظر کی؟ کہ یہ نظر کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مثلا کوئی کہے خطاب رسول اللہ سے ہے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے کہا ہوا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. تو یاد کرو کیا مطلب کہ تم وہاں پر تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر نظر نہیں کی، ان کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں. مسئلہ کیا تھا؟ یہ مختلف انبیاء کا نام آیا کہ کون سے نبی تھے، حضرت سموئیل یا حضرت شمعون یا حضرت یوشع. روایات میں ان تین انبیاء کا نام، ان میں سے کوئی ایک نبی تھا. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو ایک ظالم جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، جالوت نے ان کو پر حملہ کیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کو نکال دیا. تو یہ ان کے زمانے کا جو نبی تھا اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارا ایک حاکم بنا دیں، بادشاہ بنا دیں. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. آپ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ اس کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. نبی اس قوم کی پچھلی حرکتوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں جنگ کا حکم دے دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو، کیونکہ پہلے یہ حرکتیں کرتے رہو تم. حضرت موسیٰ کو انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، جنگ نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. وہ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمیں بچوں سے جدا کر دیا گیا. دلیل دے رہے آپ کیسے، ہم کیوں جہاد نہیں کریں؟ ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہم تیار ہیں، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. تو جب جہاد ان پر واجب کر دیا گیا تو ان میں سے قلیل تعداد کے علاوہ باقی سب پھیر گئے. دعوے کرنا اور میدان عمل میں آنا، قلیل تعداد کے لوگوں کے علاوہ پھر گئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالموں کا اللہ کو علم ہے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. یہ جو بات کی ہے نا، جب جہاد واجب کیا گیا تو اس کے بعد قلیل کے علاوہ سب پھر گئے، یہ بعد میں ہوا تھا، یعنی یہ بیچ میں ایک اشارہ کیا گیا. ورنہ بات کون سی جاری ہے؟ جب نبی نے ان سے کہا کہ پھرو گے تو نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں پھریں گے، ہمیں نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا. تو اب نبی نے یہ بات کی اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا. اب یہ جو آئے تھے، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کرنا اپنی مرضی چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ، وہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پہلے دے چکا ہوں، کہ نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ رکھ کے نا استخارے کے کھاتے میں ڈال کے نہ کی جائے تاکہ ہمارا کوئی نہ بنے، ہمارے اوپر ناراضگی نہ آئے. یہ ایک مزاج ہے، انسان نے خرابی خود کرنی ہے لیکن ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دے. تو یہ وہ قوم تھی، آئے تھے اصل میں اپنا پلان کر کے آئے تھے. یہ سارے بڑے بڑے تھے، ظاہر بات ہے عام طور پہ ایسی باتیں بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں جو معاشرے کے بڑے افراد ہوتے ہیں، سردار. اور اللہ نے بھی کہا ملا. بنی اسرائیل کے کون تھے یہ لوگ؟ ملا تھے. ملا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے ترجمہ کیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت. ملا کہتے ہیں بھرے ہوئے، خلا کا اپوزٹ ہے. خلا یعنی جو خالی ہو، پیٹ بھی خالی ہو، جیب بھی خالی ہو. مثلا ملا بھرا ہوا، معاشرے کے بڑے افراد، سردار، چودھری. مثلا جب اللہ کے نبی نے اور کسی کا نام کہہ دیا کہ اللہ، ان کو یہ بھی انہوں نے سنا کہ اللہ نے چنا ہے، کہتے ہیں یہ بھلا کیسے بادشاہ بن سکتے؟ جن کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز خدا کے سٹینڈرڈ سے نہیں ملتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کرو کہ دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ، لیکن اگر وہ دین کے کندھے پہ رکھ کے نہ چلا سکے تو پھر دین کو فارغ کر دیتے. پھر کہتے ہیں پہلے اپنا الو سیدھا کر لیں، اس کے بعد
زندگی پڑی ہے توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ تو فوری راضی بھی ہو جاتا ہے. تو کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ تھے. ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا؟ آئے خود نبی کے پاس آئے اور اب نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارا اس کو بنایا. سب بھول گئے پچھلا, اللہ بھی نہیں یاد. کہتے یہ کیسے بن سکتا؟ یہ ان کا ایمان ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے اللہ نے بنایا. تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. جب اللہ نے بنایا تو اس کو پتہ ہے, تمہیں پتہ ہے. چھوٹے لیول پر ہم لوگ بھی ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں باتیں ہیں نا یہ پرانے زمانے کے لیے, اور اللہ کو پتہ تھا بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں بعد میں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین 30واں جو جز ہے قرآن کا آخری, وہاں پہ فرمایا ہوا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس ہٹ دھرم کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. کلا, خبردار نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو حرکتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. تم اللہ کی بات ماننے کا تمہارا دل نہیں چاہتا, تمہارے مفادات کے خلاف تمہیں لگتی ہے. تم کہتے ہو پرانوں کے قصے ہیں. پرانوں کے قصے نہیں ہیں, تمہارے دلوں پر زنگ لگ. ران علی قلوبہم, رین کہتے ہیں زنگ کو, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. زنگ لگ گیا جب لوہے کو زنگ لگے صحیح طرح وہ اپنی کام نہیں کر سکتا. چھری ہو تو مثلا خراب ہو جاتی ہے یا باقی چیزیں. تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. کیسے زنگ لگ گیا ہے؟ جو تم نے برے کام کیے ہیں. بس گناہ انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں, پھر وہ اچھی باتیں سمجھنے پر مائل نہیں ہوتا. پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی جائے کہتا ہے یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. ابھی ہم 2019 میں زندگی گزار رہے ہیں, اپنا قرآن اپنے پاس رکھو. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا کیسے حق مل گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اور اپنا پھر کرائٹیریا بھی بتا دیا ہم کیوں ہیں, ہم اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. یہ جو جناب طالوت تھے یہ چرواہے تھے. ایک غریب باپ کا بیٹا تھا, غریب سے چرواہ تھا, لیکن اسٹرانگ ماشاءاللہ. مثلا جو ہے نا وہ بدنی اعتبار سے بہت مضبوط اور بہت سمجھدار اور عالم. دنیا داروں کا کیا کرائٹیریا ہے, کون بنے گا بادشاہ, کون آئے گا؟ جو مال زیادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے. فرمایا قال, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم, یعنی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تم نے سنا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اللہ نے اس کو زیادہ کیا ہے وسعت میں. کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے. یا جسم کے اعتبار سے موٹا ہونا مراد نہیں ہے, جسم یا کنایا کس سے؟ شجاعت کے اعتبار سے. یعنی اس میں جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے, اور مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سب سے موٹا ہو معاشرے میں وہ بادشاہ بنے گا. موٹا نہیں, وہ تو چل ہی نہیں سکے گا. طاقت میں بھی, شجاعت میں تم سے زیادہ ہے میدان جنگ کے لیے, اور علم میں بھی تم سب سے یہ زیادہ ہے. اور یہ اس کو اللہ کی عطا ہے, لہذا تم اپنا کرائٹیریا لے کر جاؤ. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اب دیکھیے یہاں سے ایک بات سمجھ لیجیے, یہ اس قسم کی آیات مس یوز ہوتی ہیں. کوئی ظالم حکمران چڑھ کے بیٹھ جائے اور کہے قرآن میں نہیں لکھا ہوا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. بندے قتل کر کے ناجائز طریقے سے چڑھ کے بیٹھ گیا, اب اس آیت کو پڑھتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس آیت پر اگر آپ غور کریں, فرض کریں یہ نبی کی بات نہ مانتے اور خود قبضہ کر لیتے حکومت پر, تو یہ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے نہیں. اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں ان کے وہ رکھتا ہو اور تخت پہ بیٹھے, اور جو ان صفات کو نہیں رکھتا اور آ کے چڑھ کے بیٹھ گیا ہے وہ نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟
وہ غلط لوگوں کو انکار کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ اللہ سے تم نے کہا ہے تو اللہ کا معیار یہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے معیار سے ہٹ کر چڑھ کے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، سورہ بقرہ میں گزر چکا، میرا یہ عہد ظالموں کے پاس نہیں پہنچتا۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ اور اللہ وسعتوں والا ہے اور علم والا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے کس کو بنانا ہے۔ تم نہیں جانتے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو اس نے تمہاری حکومت سپرد کرنی ہے۔